السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث طلبہ نور الہدایہ کتاب جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اب سنیں اس کے سبق کو، ایک کے بعد دیگر پڑھاتے جائیں گے۔ آپ لوگ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن و فکر میں بسانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریف ہے، سب کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو پالنے والا ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا، یعنی پوری دنیا کا۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں، اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو آپ کی پاک آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ کس پر؟ آپ کے پاک آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ قال العبد، عرض کرتا ہے بندہ، کہتا ہے بندہ، الفقیر الی مولاه الغنی، جو اپنے بے نیاز آقا کی طرف محتاج ہے، اللہ تعالی کے بارگاہ میں کرم و بخشش کی امید کرتے ہوئے، سمجھے نا؟ ابو الاخلاص حسن الوفائی شربلال الحنفی جی، جس کی کنیت ابو الاخلاص ہے اور اس کا نام حسن ہے، سمجھے؟ اور مشرب اس کا وفائی ہے، اور وطن شربلال ہے، سمجھو؟ اور مذہب حنفی ہے۔ انہ التمسا منی بعض الاخلاء اعمالنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی، فرمائش کی مجھ سے بعض مخلص دوستوں نے، فرمائش کی، انہ التمس، فرمائش کی مجھ سے بعض مخلص دوستوں نے، کیا؟ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے ساتھ معاملہ فرمائے اپنی خاص مہربانی کا۔ اس کا اپنی خاص مہربانی کا۔ انعمل مقدمۃ فی العبادۃ تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، سمجھ رہے ہو؟ کہ تیار کروں میں ایک ایسا مقدمہ، کہ تیار کروں میں ایک ایسا مقدمہ، یعنی مختصر کتاب، کیا؟ عبادات کے متعلق، کس کے متعلق؟ عبادات کے متعلق جو قریب
کر دے مبتدی طلباء کو ان مسائل سے کہ ان کو مسائل سمجھ میں آ جائے جو پھیلے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ پھیلے ہوئے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں. کس میں؟ بڑی بڑی کتابوں میں. فاستعنت باللہ تعالی وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ. سمجھ رہے ہو؟ میں کیا جو پھیلے ہوئے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں تو میں نے مدد چاہی اللہ سے اور قبول کر لیا میں نے ان کی فرمائش کو. کس کی؟ میرے بعض دوستوں کی فرمائش کو میں نے قبول کر لیا ثواب کا طالب بن کر. اور اس کتاب میں صرف وہی مسائل ذکر کروں گا اور اس کتاب میں صرف وہی مسائل ذکر کروں گا. وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ اِطْنَابٍ. صرف وہی مسائل ذکر کروں گا جس کے صحیح ہونے پر علماء اہل ترجیح نے بھروسہ کیا ہے. علماء اہل ترجیح نے بھروسہ کیا ہے بغیر پھیلاؤ کے مختصر عبارات کے ساتھ. مختصر عبارات کے ساتھ یا عبارتوں کے ساتھ. ٹھیک. وَسَمَّيْتُهُ نُورُ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَن يَنفَعَ بِهِ عِبَادَتُهُ وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ. اور نام رکھا میں نے اس مقدمہ کا نور الایضاح. نور الایضاح روشنی کو واضح کرنے والی. سمجھ رہا ہوں؟ وَنِجَاةُ الْأَرْوَاحِ اور روحوں کو نجات دینے والی. اور میں صرف اللہ تعالی سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ نفع پہنچائے اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو اور ہمیشہ رکھے اس کے ذریعے افادہ کو نفع کا سلسلہ باقی رہے. ہمیشہ ہمیشہ نفع کا سلسلہ باقی رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ خطبہ کا ترجمہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور مصنف کا نام، کنیت، اس کا وطن، مسلک، مشرب، ان چیزوں پر بات محمول تھی اور کتاب کا نام. اب کتاب الطہارت سے مسئلے کی باتیں. کتاب الطہارت تحقیق کا بیان. اس کا بیان کتاب کے لغوی معنی جمع کرنا، ملانا. کتاب کا لغوی معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، ملانا. اور اصطلاح میں مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں. مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو. کیا ہو؟ مستقلاً معتبر ہو، خواہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو یا نہ ہو. خواہ مختلف یعنی الگ الگ قسموں پر مشتمل ہو یا نہ ہو. طہارت طا کے فتح کے ساتھ مصدر ہے پاکی کی، پاک ہونا، اور کسرہ کے ساتھ اعلیٰ طہارت.
اور ضمہ کے ساتھ اس پانی کا نام ہے جو پاکی حاصل کرنے کے بعد بچ جائے. سمجھے؟ تو کتاب الطہارت، کتاب الطہارت، کتاب الطہارت، تینوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاء. سمجھ رہے؟ وہ پانی کے جس سے پاکی حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. سبعۃ میاء، وہ 7 قسم کے پانی ہیں. کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے پانی ہیں. ماء السماء، آسمان کا پانی. وماء البحر، سمندر کا پانی. وماء النہر، نہر کا پانی. وماء البئر، کنویں کا پانی. سمجھ رہا؟ وماء غاب من الثلج، اور وہ پانی جو اولے اور برف سے پگھلا ہو. سمجھ رہا؟ وماء العین، اور چشمے کا پانی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کیوں کہ مصنف یہاں سے ان پانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں جن سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. آسمان کے پانی سے، آسمان سے برسا ہوا پانی سے، ندی نالے چشمے اور کنویں اور تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے، چاہے میٹھا ہو یا کھارا ہو. ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 اقسام پر ہے، یعنی کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ طاہر، مطہر، خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو. پانی خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا بھی ہو. غیر مکروہ، غیر مکروہ ہو، جس کا استعمال مکروہ نہیں، غیر مکروہ، مکروہ نہ ہو، جس کا استعمال مکروہ نہیں، اس طرح کا پانی. وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق پانی ہے. کون سا پانی ہے؟ مائع مطلق پانی ہے. وَطَاهِرٌ مُطَّهِرٌ، وہ پانی جو خود بھی پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جیسے مائع مطلق جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو. ہماری بات خلاصہ کر دیا. وطاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها وکان قلیلا، اور وہ پانی جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، لیکن اس کا استعمال مکروہ، پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے، اس کا استعمال مگر کیا ہے؟ مکروہ. مکروہ ہے. سمجھتے وہ کون سا پانی؟ تو وہ ہوا ما شرب منہ الحرۃ، یہ وہ پانی ہے کہ پی لیا ہو اس میں سے بلی نے، ونحوها، یا اس جیسے دوسرے جانور نے، وکان قلیلا، اس حال میں کہ وہ پانی قلیل مقدار میں ہو. کس میں ہو؟ قلیل مقدار میں. کسی کی سمجھنا. وطاہر غیر مطہر وہو مستعمل لرفع حدث او قربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ. سمجھ رہا؟ اور وہ پانی جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا نہ ہو. پاک ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرے کو پاک کرنے والا نہ ہو.
اور یہ وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا، وہ ہوا مستعملہ، جس کو استعمال کیا گیا کس کے لیے؟ یہ رفع الحد، حد سے دور کرنے کے لیے، سمجھا؟ اول قربت، یا ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، کل وضو، جیسا کہ وضو کر وضو کرنا، کل وضو علی الوضو، جیسا کہ وضو کر وضو کرنا، بے نیت ہی، وضو کی نیت کے ساتھ، ہماری بات۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصال عن الجسد، اور ہو جاتا ہے پانی مستعمل، یعنی استعمال کیا ہوا، صرف اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی، سمجھ رہا بات؟ استعمال شدہ پانی کا حکم بیان کرنا، وضو یا غسل میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، اگر اس میں ظاہری نجاست شامل نہ ہو تو وہ اگرچہ خود پاک ہے، لیکن اس سے دوبارہ طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، یعنی وضو اور غسل کرنا درست نہیں۔ البتہ ناپاک کپڑا وغیرہ سے پاک کیا جا سکتا ہے، سمجھ بات؟ اگر وضو یا غسل کا مستعمل پانی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، تاہم احتیاط ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر اثر في الاظهر، اور جائز نہیں پاکی حاصل کرنا درخت کے پانی سے، بارش ہوئی درخت میں جو پانی پڑتا ہے اس کے بعد جو ٹپکتا ہے اس سے، سمجھ میں آئی بات؟ اور پھل کے پانی سے اگرچہ وہ از خود نکلا ہو بغیر نچوڑے ہوئے، ظاہری قول کی بنیاد، تم نے نچوڑا نہیں پھل کو، اپنے سے لکھا نکلا، تب بھی اس سے وضو جائز نہیں۔ ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبة غیره علیہ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ ختم ہو گئی ہو اس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے یا دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے اس پر، سمجھ رہے ہو؟ اصل مسئلہ کے سمجھنے سے قبل یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پانی کی طبیعت دو ہیں، رقت پتلا ہونا، سیلان جاری ہونا، بہنا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں کوئی چیز مثلا چنا، لوبیا وغیرہ ڈال کر اس کو پکایا گیا، اس کے نتیجے میں پانی کا گاڑھا ہو گیا، گاڑھا ہونا جیسا کہ شوربا، سمجھے؟ پکانے کے بعد یہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی حیث بدلتی ہے تو اب وہ مائع مطلق باقی نہیں رہا، لہذا طہارت حکمی یعنی وضو غسل اس پانی سے درست نہیں ہوگا۔ ایسے اس پانی سے بھی طہارت حکمی حاصل کرنا درست نہیں جس میں پانی کے علاوہ کوئی دوسری پاک چیز غالب مقدار مل رہی ہے، جس سے پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا، اور جیسے ہر قسم کے شربت، سرقہ، شوربہ، سمجھ رہے ہو، سمجھے؟ یہ سب سے پاکی نہیں ہے۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدۃ باخراج الماء عن رقته وسیلانه، اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں، جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں پانی کو نکال دینے سے اس کی رقت یعنی پتلا پن اور سیلان جاری ہونا، سیلان جاری ہونے سے نقصان نہیں دیتا ہے، سمجھے؟ ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كالزعفران وفاكهة وورق شجر، اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا، سب کے سب وصف کا چینج ہو جانا، بدل جانا جامد چیزوں کے مل جانے سے، جیسے زعفران، سمجھ میں آ رہی بات، پھل اور درخت
کے پتے، سمجھ رہے ہو؟ والغلبۃ فی المائعۃ کظہوری وفی واحد من ماء له وصفان فقط کاللبن له اللون والطعم ولا رائحۃ، اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے بہنے والی چیزوں میں ایک وصف کے ظاہر ہو جانے کے ذریعے، ایک وصف ظاہر ہو جائے تب بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے بہنے والی چیز سے کہ جس کے لیے صرف دو وصف ہیں، جیسے دودھ کہ اس کے لیے رنگ ہے اور مزہ اس میں بو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کا سبق یہی تک، پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم اور آپ پڑھیں گے، ٹھیک؟ صلی اللہ علیہ نبی امی علیہ السلام علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی قسم کے مسئلہ سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو دوبارہ پوچھ لیں۔